بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت زیادہ عید مبارک۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لائی ہوں عید الفطر کے مسائل و فضائل اور ہم عید کس طرح منائیں۔ تو چلیے ناظرین، نماز عید پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندو تم گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ عید کا لفظ عود سے بنا ہے جس کا معنی ہے لوٹنا۔ عید ہر سال لوٹتی ہے اور اس کے لوٹ کے آنے کی خواہش کی جاتی ہے۔ فطر کا معنی ہے روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس دن کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے جن میں لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راہبری کے مرتکب ہوتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی 2 غلط رسوم پر مشتمل عیدوں کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے اور ان دونوں عیدوں میں شروع کی حدود میں رہ کر خوشی منانے، اچھا لباس پہننے اور بے راہ روی کی جگہ عبادت، صدقہ اور قربانی کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 5 راتوں 8، 9، 10 ذوالحج کی راتیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک حدیث میں فرمایا، فرشتے عید الفطر کی رات کا نام لیلۃ الجائزہ، انعام و اکرام کی رات رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمانوں کی عید یعنی عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنا کام مکمل کر دے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میرے بندوں اور باندیوں نے اپنا فرض ادا کیا۔ پھر وہ نماز عید کی صورت میں دعا کے لیے چلاتے ہوئے نکل آئے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال، میرے کرم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کر لوں گا۔ پھر فرماتا ہے، بندو تم گھر کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ بندے عید کی نماز سے لوٹتے ہیں حالانکہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل جائے۔ نمبر 2، اس کی جگہ کچھ اور مل جائے۔ نمبر 3، روزہ قیامت ثواب مل جائے۔ لہٰذا دعا ضائع نہیں کی جاتی، کم از کم ثواب ضرور ملتا ہے۔ نماز عید الفطر کے بعد خطبہ سنت ہے۔ نماز عید میں آتے اور جاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور راستہ تبدیل کرنا سنت ہے۔ نماز عید سے پہلے طاق عدد میں کھجور کھانا سنت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اچھا لباس پہننا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے اذان اور تکبیر سنت نہیں ہے۔ عید الفطر کے روز روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الفطر کے بعد مسلسل یا وقفے کے ساتھ ماہ شوال کے
6 روزے رکھنا پوری زندگی بے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ 1 ماہ کے روزے رکھ کر عید منانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی، جو چاہو کرتے رہو، سوتے رہو۔ بعض لوگ اس موقع پر مادر بدر آزاد ہونے کو عید منانا سمجھتے ہیں۔ بے شک عید کی خوشیاں منانا چاہیے، لیکن شریعت کی مقررہ حد اور حدود کے اندر رہ کر فحاشی، شراب اور جوا وغیرہ قباحتیں تو پہلے ہی منع ہے۔ خصوصاً اس مبارک مہینے میں اکٹھے کیے ہوں وہ یکسر ختم کر کے ان فضول کاموں کی نظر کر دینا نہ دانشمند نہ فعال ہوتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر معاشرے کے ان افراد کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کے قابل ہو سکیں۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے بلکہ رمضان میں ہی فطرانہ ادا کر دینے سے مستحقین بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو کر اسے یوم تشکر کے طور پر منا سکتے ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے۔ عورتوں کا بے پردہ نیم عریاں لباس میں گھر سے باہر نکلنا ہمیشہ ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے غیب کی خبر رکھنے والے، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کی فرما دو کہ وہ اپنی بڑی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی اور کو اپنا حسن دکھانے کے لیے سنگار کرے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیاہ کر دے گا اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گا۔ لیکن عید الفطر جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مغفرتوں اور روزے عبادت رمضان کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس روز اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کھلی خلاف ورزی کرنا اور کفار کے طریقے کے مطابق بے راہ روی اختیار کرنا، گندی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا اور لڑکیوں کا نیم عریاں لباس میں گلی کوچوں میں گھومنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، صدقہ و خیرات کریں، ناراض مسلمانوں میں مصالحت کرانے جیسے اچھے کاموں میں مشغول رہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔